بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا بیان ایک بہت اہم موضوع پر ہے اور وہ پاکی اور صفائی۔ اسلام کی تعلیمات میں پاکی کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ یعنی اگر انسان پاکی کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ پاکی کا اسلام میں کیا درجہ ہے اور یہ ہمیں جنت تک کیسے پہنچا سکتی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی زندگی کو پوری طرح پاک اور صاف رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف دل اور روح کو ہی نہیں بلکہ جسم اور زندگی کے ہر پہلو کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے پاکی کو اسلام میں بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان پاکی کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کا ایمان ادھورا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح پاک رہنا بھی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ قرآن میں پاکی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 222۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی صرف جسم کی نہیں بلکہ دل اور روح کی پاکی بھی ضروری ہے۔ وضو اور اس کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے، اس کا منہ سے نکلنے والا گناہ پانی کے ساتھ دھل جاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری طرح پاک اور گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 244۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو صرف نماز کی تیاری نہیں بلکہ گناہوں کو دھونے کا بھی ذریعہ ہے۔ غسل کا احکام۔ اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ کچھ موقع پر غسل کرنا فرض ہے، جیسے جمعہ کے بعد، جمعہ کے دن اور عید کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر غسل کرنا واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 879۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 846۔ یعنی مسلمان کو ہمیشہ صاف ستھرا اور خوشبودار رہنا چاہیے تاکہ عبادت کے قابل بنے۔ ناپاکی سے بچنے کی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب کا سب سے بڑا سبب پیشاب سے بچاؤ نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 216۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ یعنی چھوٹی چھوٹی ناپاکیاں اور گندگی سے لاپرواہی آخرت میں سخت عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ صفائی اور روزانہ کی زندگی۔ اسلام میں صرف عبادت کے وقت ہی نہیں بلکہ روزانہ کی زندگی میں بھی پاک رہنے کی تعلیم ہے۔ کپڑے پاک رکھنا۔ گندے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا منع ہے۔ جگہ پاک رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ مسواک اور دانت کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی بہت تاکید کرتے تھے تاکہ دانت اور سانس دونوں پاک رہیں۔ پاکی اور جنت کا تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک رہنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3515۔ صفائی اور سماج۔ اسلام صرف
خود کی صفائی کا نہیں بلکہ سماج کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے میں تکلیف پہنچانے والی چیز ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ یعنی راستے سے کانٹا، پتھر یا کچرا ہٹا دینا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ دل کی پاکی، اسلام میں صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ دل کی بھی بھی زور ہے۔ دل کی پاکی پر بھی زور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے جسم اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2565۔ یعنی اگر دل میں برائی اور گناہ بھرے ہو تو ظاہری صفائی میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام مکمل زندگی کا پیغام ہے۔ اس میں پاکی اور صفائی کو اتنا اہم مقام دیا گیا ہے کہ اسے ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا۔ جو مسلمان پاک رہتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہے اور وہ آخرت میں جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم، کپڑے، گھر اور دل کو پاک رکھے۔ یہی اصلی ایمانداری اور انسانیت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل زندگی کا نظام ہے۔ اس میں پاکی اور صفائی کو ایمان کا آدھا حصہ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم پاک رہیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری نمازیں اور عبادتیں قبول ہوگی اور ہم آخرت میں جنت کے حقدار بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2799۔ تو آئیے ہم سب یہ ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں پاکی اختیار کریں گے، چاہے وہ جسم ہو، کپڑے ہو، گھر ہو، راستہ ہو یا پھر ہمارا دل۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔